ہم یہ جانیں گے کیسے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں دو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے جاننے کا. ایک وہ ہے کہ جس میں ہمارا اپنا کوئی رول نہیں ہے، ہمارے انٹلیکٹ کا، ہمارے دماغ کا، ہمارے غور و فکر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، یا صحابہ سے بات پہنچتی ہے، یا تابعین سے بات پہنچتی ہے جو حضور کے بعد ہیں، کہ مثلا یہ وہ صحابہ یہ کہیں کہ کیونکہ صحابہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ انہوں نے قرآن کریم کے ریولیشن کے ٹائم کو انہوں نے جانا ہے، اس ٹائم میں تھے وہ موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، مکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ان کو بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہے. تو اگر صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی یہ روایت کریں، یہ بیان کریں، یہ نیریٹ کریں کہ یہ جو ہے آیت، یہ صورت یا یہ آیت کریمہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یا یہ آیت اور صورت جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے ذریعے سے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مکی قرآن ہے اور یہ مدنی قرآن ہے. یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ حصہ وہ ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام نے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں اور مکی صورتیں ہیں، دونوں کو بہت ڈیپتھلی اسٹڈی کرنے کے بعد، ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے بعد، انہوں نے کچھ دونوں کی الگ الگ کریکٹرسٹکس کو بیان کیا ہے، خصوصیات کو بیان کیا ہے، کچھ ان کے اندر ان کے جو اپنے فیچرز ہیں ان فیچرز کو بیان کیا ہے. ان فیچرز کے ذریعے سے انہوں نے کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے. تو یہاں پر ہمارا اپنا جو ڈیپ اسٹڈی ہے، ڈیپ اسٹڈی کا اس میں ایک دخل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں. تو ایک تو صورت وہ ہو گئی جو کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے کوئی یہ بیان کرے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہم نے تابعین کی بات اس لیے کی، تابعین یعنی جو صحابہ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ، تو ان کی بات ہم نے اس لیے کی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو بات بتائیں گے وہ کسی نہ کسی صحابی سے، حضور کے پروفٹ کے جو ہے کمپینین سے سن کر کے وہ بتائیں گے. تو اس لیے ہم نے ان کو بھی جو ہے کنسیڈریشن میں لیا ہے کہ ان کی بھی بات اس سلسلے میں مانی جائے گی. اس کے علاوہ جو کچھ کرائٹیریاز اور کچھ فیچرز جو علماء نے بیان کی ہیں، تو وہ جو ہے اس کو ان ڈیٹیل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ ایک سب سے پہلی پہچان جو بیان کی ہے مکی اور مدنی کی، وہ یہ ہے کہ لیکن یہ جو فیچر بیان کیا جا رہا ہے یہ ان اوور آل بات کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ ساری صورتوں میں ایسا ہی ہے، لیکن جنرلی ایسا ہی ہے. وہ کیا ہے کہ جس بھی صورت کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہو، ایڈریس کیا جا رہا ہو، یا ایھا الناس سے جب ایڈریس کیا جا رہا ہو تو وہ صورت کیا ہوگی؟ مکی ہوگی. اور جس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس کیا جا رہا ہو تو وہ صورت مدنی ہوگی. یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا. لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جنرلی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری صورتوں میں ایسا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ مدنی ہے. ظاہر ہے آفٹر مائگریشن یہ صورت نازل ہوئی ہے، ریویلڈ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں یا ایھا الناس سے ذکر کیا گیا ہے. ایسی سورہ نساء جو ہے، جو پوری ایک خاص صورت ہے عورتوں کے حوالے سے، تو اس صورت کی بھی جو بگننگ ہے، اس کی بھی جو شروعات ہے وہ یا ایھا الناس سے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. تو یہ صورت بھی یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے. لیکن عموماً قرآن کریم کے اندر جب یا ایھا الناس سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ صورت مکی ہوتی ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ صورت مدنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ جس صورت کی شروعات میں حروف مقطعات ذکر ہوں، آیات مقطعات ذکر ہوں، وہ مکی ہوتی ہیں، اور جن میں آیات مقطعات نہ ہوں تو وہ مدنی ہوتی ہیں. یہ آیات مقطعات کیا ہیں؟ آپ قرآن کریم جب پڑھتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی شروعات میں ہمیں ملتا ہے الف لام میم
کاف ہا یا عین صاد حامیم طاسین. تو اس طرح کے ورڈس ہوتے ہیں جن کو ہم ایز اٹ از ان ورڈ کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کو اس ورڈ کو ہی پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو ورڈس جو شروع میں ہوتے ہیں ان کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات کا مطلب ہوا کہ الگ الگ کاٹ کے، قطع سے کاٹنا، الگ الگ پڑھنا. تو اس میں ہر ورڈ کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس کو ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا. تو جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئیں وہ مکی ہیں، اور جن کے شروع میں حروف مقطعات نہ آئیں وہ مدنی ہیں. لیکن یہ بھی جو ہم نے پہچان بیان کی ہے یہ اوور آل ہے، ان جنرل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، ورنہ سورہ بقرہ کی شروعات خود ہی کس سے ہو رہی ہے؟ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سورہ آل عمران کو دیکھ لیجیے آپ، اس کے سیکنڈ جسٹ اس کے بعد جو سورت ہے سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، آفٹر مائگریشن نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ان جنرل ایک پہچان بیان کی گئی ہے، جو پہچان بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. ایک تیسری پہچان جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس صورت کے اندر بھی کلا کا لفظ آئے، کلا، جس صورت کے اندر بھی کلا کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے. اور مدنی صورتوں میں کلا کے الفاظ عموماً نہیں ملتے ہیں. یہ ایک پہچان بیان کی گئی. اس کے علاوہ ایک پہچان یہ بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جس صورت کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہو، آدم و ابلیس کا قصہ جس کے اندر ذکر ہو، وہ صورت مکی ہوتی ہے، سوائے یہی جو شروع کی جو سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی حضرت آدم کا ذکر ہے اور ابلیس کا پورا قصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے. عموماً ایسا ہی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی علماء نے ایک پہچان اور بیان کی ہے، وہ میننگ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے بیان کی ہے. وہ یہ کہ جس صورت کے اندر کسی فرض کا تذکرہ ہو، جس صورت کے اندر کسی فرض کا تذکرہ ہو، جو دین کی جو کمپلسری چیزیں ہیں، جو نیسیسری چیزیں، بیسکس جو ہیں دین کے، ان کا اگر تذکرہ ملتا ہے، یا جو اسلام میں جو پارٹیکولر جو سزائیں، پنشمنٹ ہیں، ان پنشمنٹ کا اگر تذکرہ اس صورت کے اندر آتا ہے تو وہ صورت مدنی ہوگی. مکی صورتوں کے اندر پنشمنٹ کا پارٹیکولر پنشمنٹ جیسے کہ چور کی سزا اور جو ہے زنا کرنے والوں کی سزا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری جو لیجسلیشن کا جو پورا نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم مدینے میں آیا، نہ کہ مکے میں آیا. اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہاں پر، چونکہ ابھی تو لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو ان سے پنشمنٹ کی بات جو ہے، اس طرح کی پنشمنٹ کی بات کیسے کی جائے گی؟ پنشمنٹ، لا اینڈ آرڈر تو وہاں پر بحال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پر سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. یہاں پر تو سوسائٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، یہاں تو لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. تو اس لیے جس صورت کے اندر کسی دین کی کوئی بیسک کسی فرض کا تذکرہ ہو، مثلا نماز کا تذکرہ یا زکوٰۃ کا تذکرہ یا اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہو، تو اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدنی ہوتی ہے. یا اس کے اندر پنشمنٹ ذکر کیا گیا ہو، وہ پنشمنٹ جو اسلام کے اندر پرٹیکولر جس کو حد کہا جاتا ہے، حد، تو اگر اس پرٹیکولر پنشمنٹ کا تذکرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ صورت مدنی ہوتی ہے.